अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई का ड्रॉप सीन हो गया है। आपको तारीख साज फैसला पढ़ के सुनाने से पहले आपको आगाह करता हूं कि एक और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आपको पहले दिन से बताया था कि रजीम चेंज साजिश के पीछे कुछ बहुत अहम अवामिल हैं, कुछ बहुत बड़े वादे हैं जो कर लिए गए हैं। उसमें एक वादा ये है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है, नॉर्मलाइज करने हैं ताल्लुकात। मैं इस पर पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं कि किस तरह से नवाज शरीफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और उसे इसी मकसद के तहत पाकिस्तान लाया जा रहा है। अभी रिपोर्ट हो रहा है कि हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा की ये जुर्रत हुई है कि उन्होंने ये बयान जारी किया है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के मफादात देखकर बनाएगा। यानी जो कायद-ए-आज़म ने फैसला किया था वो हम पसे पुश्त डाल रहे हैं। अब जो भी पाकिस्तान के मफादात होंगे उसके मुताबिक हम इसराइल से ताल्लुकात का फ़ैसला कर लेंगे। यानी इसे आप नीम रजामंदी कह सकते हैं। मैंने आपको ये बात 2020-21 से बताना शुरू की थी कि अरब ममालिक क्योंकि एक एक करके इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कहीं पाकिस्तान जो कि एटमी क़ुव्वत है वो अकेला ना रह जाए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनके साथ तस्लीम करे। अब यूएई ने कर लिया है और भी कुछ ममालिक ने कर लिया है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी नहीं किया। उनकी बातचीत जारी है। सऊदी अरब, मेरी ये ज़ाती राय है, इस सारी सूरत हाल को देख के ये चाहता है कि जब वो इसराइल को तस्लीम करे तो कोई ऐसा अकार्ड हो पाकिस्तान भी या उनके साथ ही या बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर ले। और ये मामलात उसी तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई तो वजह है कि मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के ऊपर इस कदर जुल्म और जबर किया गया, ऐसा झूठ गढ़ा गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अदालतें एक के बाद एक फैसला दे रही हैं। नाज़रीन इकराम, मैं अभी आपको एक फैसला पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो कांटे लगे हैं, क्रॉस लगे हैं कि नहीं वापस आ सकता, नहीं माफ़ करेंगे, ये जो सारा हो रहा है इसके पीछे तमाम बैरूनी अवामिल है। लोकल लेवल पे अपनी नौकरियां भी होंगी, कुछ लोगों को एक्सटेंशन का मसला भी होगा। एक एक्सटेंशन अभी कुछ दिन पहले हुई है। पिछले साल जो इलेक्शन नहीं हुए उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये एक्सटेंशन भी चाहिए थी। तो अपने अपने मफादात तो हैं, लेकिन बड़े लेवल पर इस तरह के मफादात भी हैं जहां अमेरिका को राज़ी करना है। फिर अरब ममालिक या कोई और मुल्क या अमेरिका आपको ऐसे ही तो पैसे नहीं दे देंगे। अमेरिका ने यूएई के साथ F-35 की डील की इसराइल से ताल्लुकात के बदले। अब मुझे नहीं पता कि वो डील कहाँ पहुँची है, ख़त्म हो गई है, क्या हुआ है उसके बारे में, लेकिन ये डील हुई तो उसके बदले इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हुए। तो पाकिस्तान को भी ऐसे तो पैसे नहीं दे देंगे। अमेरिका ऐसे तो नहीं कहेगा IMF को कि पैसे दे दो। कुछ तो अंदर खाते डील होती है कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं, इसराइल को मनवाना। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। गोया कि उनके पीछे टाइम लगा हुआ है कि उन्होंने पूरी दुनिया से इसराइल को तस्लीम करना है। अभी ऐसा ही हुआ है, रेस अगेंस्ट टाइम है। तो देखते हैं कि किस हद तक ये लोग जाते हैं कि अमेरिका की रज़ा और चंद दीगर ममालिक की रज़ा के लिए और इसराइल को तस्लीम करने के लिए इमरान खान को कितना और रगड़ते हैं। देखें, बात भी उनकी मान रहे हैं और क्या इमरान खान को यहूदी रहे हैं। यानी आप मुनाफकत इनकी ज़रा देखें। मोदी को खुद लाना चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन बयानिया ये बनवाया अपोजिशन से कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है, जबकि मोदी को खुद लाना चाह रहे थे पाकिस्तान कश्मीर का सौदा होने के बाद। सब कुछ करके ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। अब भी वो जो इसराइल से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं वो बयानिया ये बनाते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। मतलब आप ज़रा इनकी मुनाफकत चेक करें। लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। मैं अब आपको तारीख साज फैसला बताना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, जो फैसला जारी हुआ है उसके पैरा नंबर 9 में लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद जो लोग यहाँ प्रोड्यूस हुए थे, जज ने पुलिस को मौका दिया कि वो सबूत फराहम करे, मालूमात निकलवाएं, जितने भी मुलजिम हैं उनसे जितना कुछ बरामद कर सकते हैं करें। लेकिन पुलिस कस्टडी में अब तक कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हो सका जिससे कोई भी जुर्म साबित होता हो। पुलिस ने ना किसी किस्म की कोई CCTV फुटेज पेश की है, ना कोई व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग पेश की है, ना कोई स्टेटमेंट आई है किसी चश्मदीद गवाह की, और ना ही कोई इंक्रीमेटिंग यानी कोई रिकवरी हुई है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है। 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं है जिनको पकड़ा हुआ है।
پھر نمبر 11 جو ہے اس میں وہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ثبوت کیونکہ اویلیبل نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے یہاں نام بھی لکھے ہیں. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ملزمان کی عمریں بھی 18 سال سے کم ہیں، یعنی بچے پکڑے ہوئے ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ ریکارڈنگ نہیں ہے، کوئی پلاننگ کا ثبوت نہیں ہے. اور جج صاحب نے یہ بھی لکھا فیصلے میں، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے 1997، اس کے مطابق پلاننگ ثابت ہونی چاہیے تب دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے. کسی صورت کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ پلاننگ ثابت ہو. یہ کس کیس میں ہے؟ یہ جو پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو پھر ہمارا سوال تو بنتا ہے نا کہ وہ کون تھا جس نے یہ بلڈنگ جلا دی؟ جن کو آپ نے پکڑا ہے کسی کے خلاف بھی ثبوت نہیں ہے، کسی ایک کے خلاف بھی ثبوت نہیں ہے جن کو پکڑا ہے پشاور ریڈیو پاکستان جلانے کے کیس میں. تو پھر کسی نے تو جلایا ہے نا، وہ کس نے جلایا ہے؟ تو جج نے بڑے زبردست یہاں پہ نقطہ بیان کیا ہے کہ بے شک بہت خطرناک واقعات ہوئے ہیں، ریاستی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، پرائیویٹ تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن اب تک یہ معمہ ہے کہ یہ حملہ کیا کس نے ہے. یعنی جج نے بھی پوچھ لیا ہے کہ وہ کون تھا. اب تیسری بات پر تھوڑی سی آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں. میں نے تھوڑا سا ریئیکشن دیا تھا، ایک ڈاکومنٹری کا بہت ذکر آ رہا ہے کہ سکولوں میں کالجز میں چل رہی ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ نے شیئر کیا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی ایج کی کسی بچی نے اسلام آباد کے کسی سکول میں وہ پڑھتی ہے، 12 سال ایج ہے، یعنی 7ویں کی بچی ہوگی. اس نے کہا کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے، فوجیوں کا نام لیا اس نے، کہ وہ ہمیں ایک مووی دکھا رہے تھے، 50-52 منٹ کی کوئی مووی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے پہلے اظہار کیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے. اس پر تو میں ابھی بھی قائم ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک اوپن جنگ چل رہی ہے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اوورال دیکھیں، 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ اغوا، تشدد، اینٹیں لٹکانا، قتل کرنا، جبری ملک سے باہر بھیجنا، ایک تو یہ سائیڈ ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ کے کوئی بندہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر کا دور ہے. اس وقت بیانیے وہی ہو سکتے ہیں جو عوام ماس لیول پر قبول کرتی ہے. لیکن اگر کوئی سویلائزڈ طریقہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک طرف آپ کو عادت پڑی ہو بلوچستان ماڈل کی، اٹھاؤ، لٹکاؤ، مارو اور بس اپنی مرضی کا بیان دلوا لو، یا جو نہیں مانتا اسے قتل کر کے پھینک دو. لیکن ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں، ڈاکومنٹریز بنائیں، اپنا بیانیہ دیں. اگر لوگ قبول کرتے ہیں تو مور دین ویلکم. لیکن اس سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ چیزیں، جبکہ بچوں کی ایج ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی، اس کا مطلب ہے کہ بچے کے دل میں عمران خان نے اپنا سچ ڈال دیا ہے. اس سچ کو نکالنے کے لیے اب ایک مصنوعی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سچ کے آگے آج تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، قوم سے سچ بولیں. جس طرح یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے، جس طرح امریکہ کو عمران خان قبول نہیں ہے، جس طرح یورپ کو عمران خان قبول نہیں ہے، یہ عوام کو سچ بتائیں. کہیں کہ ہم غریب ملک ہیں، یہاں وہ تباہی آئے گی آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ہم ایران نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی تیل اور گیس کے ذخائر نہیں ہیں کہ ہم پھر بھی سروائیو کر جائیں گے. ہمیں ہر چیز باہر سے لینی پڑتی ہے، ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی. امریکہ صرف ایکسپورٹ پر پابندی لگا دے، امریکہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وہی چیزیں انڈیا یا بنگلہ دیش سے لے لے گا. فرق ہمیں پڑے گا 7-8 ارب ڈالر اگر ہمارے ضائع ہو گئے. یورپ جو 10 ارب کی ہماری امپورٹس کرتا ہے، وہ اگر یورپ نے بند کر دی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چین سے لے لیں گے، بھارت سے لے لیں گے، بنگلہ دیش سے لے لیں گے، یا کسی اور ملک سے لے لیں گے. ہمیں فرق پڑے گا، یہ بات بتا دیں. ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں پاکستانیوں کے تو اوورسیز جانا بھی ناممکن ہو جائے گا، پڑھائی کرنا باہر ناممکن ہو جائے گا. بتائیں، لوگوں کو سچ بتائیں. اگر اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلامی کرنی ہے، کہ ٹھیک ہے مغرب ہمیں کنٹرول کرے گا اس لیے کہ وہ ہم سے امپورٹ کرواتا ہے چیزیں یا ہمیں ویزے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، جس بیانیے کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی وہ ٹھیک ہے. یہ ہے سویلائزڈ طریقہ، اور میرا مشورہ ہے کہ سویلائزڈ طریقہ استعمال کریں. یہ مارا ماری، یہ جبری گمشدگی، یہ قتل کرنا، یہ چھاپے مارنا، یہ عورتوں کی تضحیک کرنا،
میرے خیال میں اب 2023 کا زمانہ ان کاموں کے لیے نہیں رہ گیا۔ آپ سویلائزڈ کام کریں، ڈاکومنٹری والا بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی کریں کہ سڑکوں پہ بینرز لگائیں، جو کرنا ہے کریں، اس کے بعد دیکھ لیں عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ الیکشن کمپین میں ہر گلی کونے میں بینرز لگائیں عمران خان کے خلاف۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی اوپن فائٹ ہے تو آپ کھل کے لڑیں، لیکن اس کے بعد عوام کے شعور پر اعتبار کریں کہ جب آپ نے ایک بیانیہ عوام کو دے دیا ہے وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے۔ 9 مئی کا بھی جو اصل مجرم ہوگا الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ محب وطن ہوگا، جس کو نہیں دیں گے وہ وطن دشمن اور غدار ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس طرح فیصلہ کروا لیں، میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔